بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ یہودی اپنا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اسی لیے ان تینوں مذاہب کو آپس میں ابراہیمی ریلیجن کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ یہودی مذہب کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ظاہرہ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ یہودی بنی اسرائیل قوم کا مذہبی نام ہے۔ یہودی آج بھی اس دنیا میں کم تعداد میں موجود ہیں، لیکن یہودی اپنی قدیمی تاریخ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے تھے، اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہ پیدا ہوا سوائے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور پوتے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 70,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل یہ مصر میں جا کر آباد ہو گئے اور وہاں دیانتداری سے کام کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے مصر میں بڑی ترقی کی۔ یہی ترقی فرعون مصر کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی، لہٰذا جب فرعون مصر نے انہیں ختم کرنا چاہا تو یہ کئی سالوں تک فرعون مصر کی غلامی کرتے رہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل 12 قبیلوں کے اندر تقسیم ہو چکے تھے۔ اسی دوران بنی اسرائیل نے بتوں کی پوجا شروع کی اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی غلامی سے بچا کر کوہ سینا وادی میں لے آئے اور اس کے بعد فلسطین میں جا کر رہنے لگے۔ وادی سینا کے اندر جب بنی اسرائیل بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ اتارا اور پینے کے لیے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے۔ لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل ہوئی تو انہوں نے اللہ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ جب یہ لوگ من سلوا کھا کھا کر تھک گئے تو کہنے لگے کہ موسیٰ اب اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے زمین سے ہی طرح طرح کے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ زمین نے بھی ان کو طرح طرح کے پھل اور سبزیوں سے نوازا، مگر ان کی ناشکریوں اور فساد کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ بنی اسرائیل اللہ کی آیات کو بھی فروخت کیا کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب کی باتیں نکالتے تھے، لوگوں کو اچھے کاموں کا کہتے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ صحرا کی سخت دھوپ کی بچاؤ کے لیے ان پر اللہ کی طرف سے بادلوں کی ٹھنڈک بھی مہیا کی گئی، مگر مجال ہے کہ وہ اپنی سرکشی سے کسی بھی طرح باز آتے ہوں۔ ان کے مطابق نبوت اور رسالت ازلوں ہی سے بنی اسرائیل کا حق ہے اور تمام نبی انہی کی نسلوں سے آئیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے پیغمبروں کو تنگ کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے میں یہ پیش تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبری چونکہ بنی اسرائیل کے لیے وقف ہے، وہ نبی اسماعیل علیہ السلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشوں سے انبیاء علیہ السلام کو پہلے ہی وحی سے آگاہ کر دیتے تھے۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے چہیتے اور خاص ہیں اور دوزخ کی آگ ان کو کچھ بھی نہیں کہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ لوگ آپ کے بھی دشمن بن گئے اور جادو ٹونا کرنے میں بھی انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہی لوگوں نے زمین پر 2 مرتبہ فساد کیا اور تیسری مرتبہ بھی فساد کی وجہ یہ لوگ ہی بنیں گے۔ یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، ان کھیتوں اور جانوروں میں سے بس وہی کھا سکے گا جس کو ہم کھلانا چاہیں گے۔ آج یہودی مذہب کے اندر ایسے غلط عقائد موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کو کافروں سا درجہ حاصل ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مجسم یعنی انسانی شکل والا مانتے ہیں۔ یہودیوں نے ہزاروں انبیاءوں کا قتل کیا،
तौरात में भी इन्हीं लोगों ने तब्दीलियाँ की। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ये लोग अल्लाह का बेटा मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार करते हैं और आपके कत्ल में भी यहूदी ही शामिल थे। इंजील का भी इनकार करते हैं और कुरान पाक को भी झुठलाते हैं। यहूदी अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से धत्कारी हुई कौम है। पहले ये कौम अल्लाह की पसंदीदा थी। अल्लाह ताला ने इनके मकरो फ़रेब और नाफरमानियों की वजह से इन पर लानत फरमाई और कुरान पाक में इनके मकरो फ़रेब की दास्तान खोल खोल के बयान कर रखी हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।